کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے ریلیشن ہے. تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی, لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا جب ہم جو این سی سی کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں, تو وہ فوجی صوبے دار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں, بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنٹ پہ لو بیٹھ کے, چلو بھائی اب فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اب ڈنٹ پیل رہے ہیں, ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ, ٹھیک ہے نا, 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے, لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے, اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو, اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے, ہماری دنیا بھی سدھر جائے اس سے. ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے, دوسری نماز شام 3:30 بجے, 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی, فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عصر میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو, پھر واپس چلے جاتے ہو, پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی, 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں, ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہی ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا اہل حدیث. حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے, لیکن یہ اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے, تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. یہ جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں عصر. حالانکہ قرآن میں سورہ نور میں اللہ کیا کہتے ہیں, رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی, بزنس ہی اللہ کی یاد. اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے, جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا, اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقع اور بصیرت, سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر رہا ہے. تو خیر, تو کیسا ریلیشن ہے, جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے. اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے, اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. تبھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل, نمازوں کو قائم کرو دلوک شمس, سورج ڈھلکنے کے وقت, الی غسق اللیل, اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں, مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں, لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی, بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر, اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا, غروب ہو گیا, لیکن ابھی روشنی ہے, اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر. تغیر سمجھتے ہو, تبدیلی, چینجنگ, آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے بھی. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں.
اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا تو فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے, ابھی دن طلوع ہونے والا ہے, پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا بالکل بلندی پہ پہنچ کے, تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے جس کو اللہ دلوک شمس کہہ رہے ہیں. دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا, بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے دو نمازوں کا ذکر کر دیا, ظہر اور عصر. اس لیے کہ دلوک جو معتد بھی ہوتا ہے, گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں, معتد بھی قابل ذکر دلوک, وہ ایک عصر میں ہوتا ہے, ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاقب سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں, اور یہ قرآن کی عیسائی سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں, 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ دلوک شمس ہے نا, سورج کا ڈھلکنا, تو معتد بھی ڈھلکنا, قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے, ایک عصر کے وقت, کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت, تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین, یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں, ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. تو 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو, اصل میں 3 ٹائم ہے. یہ غلط ہے. دلوک شمس کا لفظ ہے قرآن میں, اور دلوک سے مطلق دلوک مراد ہے, اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے جو معتد بھی. دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا اٹھ پٹانگ قسم کا, ان کے اعتراض کا جواب دوں. یہ کہتے ہیں ہر وقت, واقعی ہر وقت تو دلوک ہو رہا ہے, لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے, ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. ابے سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا, تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے قرآن وہ بات کرے گا جو انسانوں کے فہم کے مطابق ہوں گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ ڈھلکنا مراد ہے جو قابل ذکر ڈھلکنا ہو. تو قابل ذکر ڈھلکنا جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معتد بھی ڈھلکان, وہ جب ہے جب بلندی پہ جا کے پہلی دفعہ ڈھلکنا شروع ہو اور پھر 45 کے زاویے پہ آ جائے. اس سے زیادہ ڈھلکان والی نماز حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یہ کیا لے آیا؟ آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے, اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی, تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا, تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی, تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. یہ قاعدہ ہے, ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں, اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے, نہ فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے, تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. اب میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے, تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا, یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا
دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے، ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں، لیکن کیا کریں، سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں۔ دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول ہے کہ جب کسی، پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں گا، جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے۔ مشکل ہے مجھے پتا ہے، آسان کر کے سمجھا رہا ہوں۔ دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی اصل وجہ ہے مشقت۔ کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں، اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھائی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا، تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھائی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے۔ تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں، اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے، تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی۔ وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں، بڑا مزہ آ رہا ہے، آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی، اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی، تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا۔ وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا، وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے؟ بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے۔ تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا، بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا، تو اصل سبب تو ٹینشن ہے، لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار، تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی بڑھے گی، لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے، سفر ہوگا تو چھوڑ دو، ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو۔ نہیں ہے بات میرا خیال ہے؟ تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی، تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں، اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں۔ تو یہ اصول، اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں۔ آپ کا فرض بنتا ہے آپ جائیں، بھائی اس نے آپ کو بلایا، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، قرضہ چاہیے، آپ کا فرض بنتا ہے اگر واقعی ضرورت ہے تو آپ اس کو قرضہ، اپنی جان بچائیے بھائی، قرضہ دو۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مفتی صاحب سے کہہ کے میری دوسری شادی کرا دو، ایک مثال دے رہا ہوں میں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ، میں تو دوسری شادیاں نہیں کراتا، لیکن آپ کو اگر کوئی جاننے کوئی بیوہ ہے یا آرڈر پہ کوئی بیوہ بنانی پڑے، آپ کیا کرو گے؟ اس کی مدد کرو گے، بہت سارے کام جو آپ کے ذمہ لگا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شکر کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، وہ ساری خدمات کریں گے، اس کو ساری سروسز دیں گے، کچھ آدھے کریں گے کچھ آدھے نہیں کریں گے، یہ سب مختلف درجات ہیں۔ لیکن سب سے بدترین ناشکری پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بدترین جس پہ وہ تل ملا جائے گا اور کہے گا کاش میں تجھے بچاتا نہیں، میں نے غلطی کی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تجھے بچایا، وہ ناشکری ہے کہ آپ مکر جائیں، آپ بولے تو نے میری جان بچائی ہے ہی نہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے بچائی ہے جان۔ آپ کیا تو نے میری جان بولو بچائی نہیں، جھوٹ بول دیں صاف اس کے سامنے، کہیں یہ تو میں خود بخود بچاؤں، میں اصل میں جب سمندر کی لہریں تھی اور ڈوب رہا تھا نا، تو ہوا یہ تھا کہ حسن اتفاق سے ایک لہر آئی، اس نے اٹھا کے مجھے اوپر پھینکا، اتفاق سے ایک فش آئی، اس نے اٹھا کے اسی دوران جمپ کر کے مجھے دوسری فش پہ پھینکا، دوسری فش نے تیسری فش پہ، وہ بیچ میں سمندر میں کہیں ڈوب رہا تھا، پھر تیسری نے چوتھی فش پہ، ایسے مچھلیوں کی کمر پہ جھولتا جھالتا میں کہاں پہنچ گیا؟ کنارے پر۔ بتاؤ اس بدترین تعویل پر اس بچانے والے کو کتنا غصہ آئے گا، کہے گا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے بیچ سمندر سے تجھے کوئی ایسے بچا کے لے آئے، میں کشتی لے کر آیا تھا، میں نے سمندر میں ڈائیو لگائی تھی اور تجھے نکال کے لایا تھا، اور تو کہہ رہے ایسے مچھلیاں اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کے کندھوں پہ مجھے پھینکتی رہی اور باہر نکال دیا۔ غضب ناک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال بولو نہیں ملتی۔ کافر کے بچے نے کیا کیا ہے؟ پشتوں میں کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ، کافر کا بچہ ہے۔ تو یہ جو جب یہ زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاتا میں، جیسے الو کا پٹھا نا الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا کہ یہ الو کتنے کا ہے، انہوں نے کہا 50,000 کا، اور الو کا بچہ تھا یہ کتنے کا؟ 1 لاکھ کا۔ تو کہا بچہ 1 لاکھ کا، پورا بڑا الو 50 کا، یہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے نا اس کی 2 خاصیتیں، الو بھی ہے اور الو کا پٹھا بھی ہے، یہ پٹھا بچے کو بولتے ہیں، اس میں 2 کوالٹیز جمع ہوئی ہیں۔ تو خدا کا انکار کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر درختوں سے قلم بناؤ اور سمندروں سے میری تعریفیں لکھنا شروع کرو جو میں نے تم پر احسانات کیے، تم لکھتے لکھتے سمندروں کی سیاہی خشک اور قلم ختم ہو جائیں گے گھس کے، لیکن میری تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔
کافر نے کیا کہا؟ کافر نے کہا کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی نے بھی نہیں دی ہیں، یہ نعمتیں ہمیں خود بخود مل گئی ہیں۔ ارے آنکھ کیسے بن گئی، کھوپڑی میں فٹ کیسے ہو گئی؟ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ، ایوالو ہو کے ہوا ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے یہ۔ ایک سیل بنا تھا، اس میں ہوتے 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 کروڑوں اربوں سال میں جا کے آنکھ بن گئی، ناک بن گئی، کان بن گئے خود بخود۔ جبکہ ایک ایک پارٹ کو لے کے دیکھو نا، ایک ایک پارٹ کا خود بخود اربوں سال میں بننا ممکن نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ فٹ بھی ہو جائیں سب ایک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ۔ ایک پلاس کبھی آپ نے دیکھا جو خود بخود کبھی وجود میں آیا ہو؟ ایک پلاس دیکھا آپ نے کبھی؟ ایک سائیکل دیکھی جس کی گراریاں ترتیب سے فٹ ہو جائیں، پیڈل گھماؤ تو اگلا پہیا گھومے اور اگلے سے پچھلا پہیا گھومے؟ کبھی آٹومیٹیکلی ایک سائیکل بنتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ اتنا بڑا انسان بھائی جس کی دو آنکھیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ میں پہلے حیران ہوتا تھا، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کیا میں نے تمہیں آنکھ نہیں دی ہے؟ دو کا الگ سے ذکر کیا اس لیے کہ آنکھ کا بننا بذات خود ناممکن، دو آنکھوں کا بننا تو اور زیادہ ناممکن، کیونکہ دو آنکھوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ورنیل کیلیپر کی ضرورت ہوتی ہے، خاص اسکیل کی، کہ ذرا سا بھی 0.01 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہ آئے، ورنہ سب ٹیڑھا میڑھا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ کی ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ تو کافر نے کیا کیا؟ خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیا، بھائی یہ خود بخود ہو رہا ہے، سب خود بخود ہو رہا ہے۔ اتنا عجیب و غریب نظام، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چکھنے کے لیے زبان، کیسا زبان پہ آپ کچھ رکھو فوراً دو چند سیکنڈ میں بتا دے گی کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے یہ۔ سب سے زیادہ نعمتیں کس کی ہے میرے بھائی؟ اللہ کی نعمت۔ جگہ جگہ بیان کرتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتائے، سیدھا راستہ اور غلط راستہ؟ یہ بھی تو جانوروں کے پاس تو کوئی راستہ، کوئی ٹریک ہی نہیں ہوتا، انسان کو اللہ نے بتا دیا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ وفا ہے، یہ بے وفائی ہے۔ یہ سب علم کس نے دیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دیا۔ هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بنایا۔ اگر یہ خود بخود ہوتا ایک مخلوق وجود میں آتی، بھائی نر مادہ دو الگ الگ مخلوقیں وجود میں نہیں آ سکتی تھیں۔ مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا، فرمایا اور وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، پھر تم تو ملاپ کرتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اس سے اولاد ہوگی۔ نر مادہ کا ملاپ شہوت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس شہوت کے نتیجے میں بالکل ایک الگ رزلٹ آ رہا ہوتا ہے، انسان کی پیدائش، مخلوق کی پیدائش۔ جانوروں میں نر مادہ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو کیا جانوروں کو پتا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا؟ تو بھائی یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں اور فطرت اس خواہش کے ذریعے نسل کو بڑھا رہی ہے۔ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے آپس میں۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت انسان وجود میں آتا ہے، فرمایا یہ تو ہم اس لیے مان لیتے ہیں انسان کا بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی جنگل میں پیدا ہو نا، اس نے دیکھا نا وہ انسان کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہو جائے اور پھر کوئی اس کو جا کے بتائے کہ تیری پیدائش ایسے ہوئی ہے، وہ کہے گا امپاسبل، ایسے انسان کا پیدا ہونا ممکن ہے ہی نہیں، بلکہ وہ وہی نظریہ ارتقا پیش کرے گا کہ میں کوئی ایوالو ہو کے کروڑوں خربوں سال میں ایسا ہو کے آیا ہوں۔ میں وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ 9 مہینے کے اندر ایک پانی کے قطرے میں جو ماں کے رحم میں گیا، اس پانی کے قطرے میں دل بنا، دماغ بنا، جگر بنا، پھیپھڑے بنے، اور یہ ساری چیزیں بن کے صرف 9 مہینے کے عرصے میں۔ میں تو بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کا دل بنتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں، ماں روٹی کھاتی ہے اسی روٹی سے بچے کی ناک بنتی ہے۔ آج کل تو برگر کھاتی ہیں، خیر اللہ کی قدرت ہے کہ جو روٹی اور پراٹھے سے بچہ بنا سکتا ہے وہ برگر سے بھی بچہ بنا دیتا ہے، لیکن پھر برگر جیسا ہی ہوتا ہے بچہ بھی، جو میٹیریل یوز ہوگا بھائی آگے پروڈکٹ بھی کیا ہوگی، وہی ہوگی نا۔ بچے بھی برگر جیسے اس لیے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کی قدرت، دودھ پی رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے، سب چیزوں سے کیا بن رہا ہے؟ آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، سب چیزیں بن رہی ہیں کروڑوں اربوں سال میں نہیں۔ نا 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 بکواس مت کرو، جھوٹ مت بولو ہم کروڑوں سال میں ایوالو ہوئے ہیں، ہم صرف 9 مہینے میں بن کے مارکیٹ میں آئے ہیں۔
9 महीने में खुदा ने दिखाया है, फिर क्यों झूठ बोलते हो कि करोड़ों साल में हम इवॉल्व हुए हैं, बंदर से बने हम? क्यों झूठ बोलते हो? और ये कोई साइंस से साबित शुदा हकीकत नहीं है। लोग एक गड़बड़ पता है क्या करते हैं, कहते हैं इस्लाम और साइंस यहां आपस में टकरा रहे हैं, झूठ बोलते हैं। साइंस से टकरा रही है यहां पे, इस्लाम नहीं टकरा रहा साइंस से। इस्लाम तो कहता है बेवकूफों वाली बातें मत किया करो। सहाबा कुछ सुन्नतों को बड़े एहतमाम से पढ़ते थे और कुछ सुन्नतों को ज्यादा एहतमाम नहीं किया करते थे। बाज लोगों ने सुन्नत मुअक्कदा ही का इनकार कर दिया। ये भी जहालत है कि बस 5 नमाजें फर्ज हैं, सुन्नत मुअक्कदा की कोई हैसियत नहीं है। ऐसे लोगों से इल्जामी दलील से बात किया करें। कोई ये कहता है ना कि सुन्नत मुअक्कदा सिरे से है ही नहीं, और वो हदीस पेश करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी ने कहा मैं सिर्फ 5 नमाजें पढ़ूंगा, और चंद बातें की, आपने फरमाया जिसने जन्नती को देखना हो तो इसको देख ले। तो उसने कहा कि भाई उन लोगों ने, वो स्कॉलर्स कहते हैं कि इसमें सुन्नत मुअक्कदा तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ 5 नमाजें हैं। तो उन लोगों से हमारा सवाल यह है कि अगर कोई फजर की भी 2 सुन्नतें छोड़ दे सारी जिंदगी तो क्या कोई हरज है? उन सहाबी ने तो फजर की सुन्नतों का भी जिक्र नहीं किया। अगर कोई सारी जिंदगी वितर ना पढ़े तो भी कोई हरज नहीं है, जबकि वितर ना पढ़ने को तमाम मुहद्दिसीन फुक़हा वितर छोड़ने वाले को कुछ तो हराम नाजायज कहते हैं, कुछ कहते हैं शदीद मलामत का मुस्तहिक है। इमाम अहमद इब्न हम्बल जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया जो वितर की नमाज नहीं पढ़ता उसकी गवाही मकबूल नहीं है, वो गवाही देने का हल नहीं है। क्यों? इन्होंने देखा हदीसें हैं, मल्लम यूतिर लैसा मिन्ना, जो वितर नहीं पढ़ता हम में से नहीं है। इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वही अल वितर, अल्लाह ने एक और नमाज का इजाफा कर दिया है, वो क्या है? वो वितर है। अलबानी ने इस हदीस को सही कहा। मैं नासिर अलबानी का हवाला इसलिए पेश कर रहा हूं कि ये लोग हमारे खिलाफ जब वितर के बारे में दलील देते हैं ना, या हमारे खिलाफ जो भी दलील है, तो अलबानी रहमहुल्लाह का हवाला देते हैं कि उन्होंने हदीस को सही कहा है गलत का, इसलिए मैं उनका हवाला दे रहा हूं। समझता है कि नहीं समझता? इतनी सारी हदीसों को कहां लेके जाओगे? और फजर की 2 सुन्नतों की किस कदर ताकीद है। और चलो, अगर सुन्नत मुअक्कदा का इस्लाम में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फर्ज है या आम सुन्नत है, तो मेरा एक सवाल है, फजर की 2 रकतों में हम छोटी किरात करते हैं या लंबी किरात करते हैं? बोलो ना। लंबी किरात है ना। मगरिब की निस्बत फजर की नमाज छोटी होती है या लंबी होती है किरात में? आप मुझे बताओ, आपका इमाम अगर फजर की पहली रकत में इन्ना आतईना कल कौसर पढ़े और दूसरी में कुल वल्लाहु अहद पढ़े और यही मामूल बना ले, आप बर्दाश्त कर लोगे इमाम को कि भाई तू तो मगरिब ऐसे पढ़ा रहा है जैसे फजर ऐसे पढ़ा रहा है जैसे मगरिब? आप उसे जवाब में ये कह सकते हो कि ये फर्ज है, फजर की 2 रकत जो पढ़ी जाएंगी उनमें लंबी किरात क्या है? फर्ज है। आप ये कह सकते हो इमाम को? फर्ज तो नहीं है। अगर फर्ज होती तो फिर इन्ना अतीना से नमाज होती नहीं। आप जवाब में ये कहोगे भाई ये सुन्नत है, फजर की 2 रकतों को तूल देना क्या अमल है? सुन्नत अमल है। इन्ना अतीना आप मगरिब में पढ़ लें, चलो कभी कभार फजर में हो जाए, सफर में आप थे या कहीं थकावट थी तो एक अलग बात है। नॉर्मली फजर में लंबी किरात करना सुन्नत है। जवाब में वो ये कहे कि सुन्नत है ना, कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है। जवाब में वो ये कहे कि सुन्नत है ना, कोई लाजिम तो नहीं है ना। आपने कहा हाँ जी, हमने तो बाज़ स्कॉलर्स को सुना है कि या तो फर्ज होता है या सुन्नत मुअक्कदा तो कुछ होता ही नहीं है। आप कहो हाँ सुन्नत है, तो क्या जब जरूरी नहीं है? उन सहाबी ने तो कहा था 5 नमाजें फर्ज हैं। 5 नमाजें क्या हैं? फर्ज हैं। तो मैं ये 5 नमाज पढ़ ली ना मैंने फजर की, हो गई ना, इन्ना अतीना से भी तो हो गई ना। आप जवाब में कहोगे भाई आम सुन्नतों की तरह नहीं है फजर की 2 रकतों को तूल देना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। नबी ने हमेशा फजर की 2 रकतें लंबी पढ़ी हैं। तो बता दिया कि फजर पढ़ने का ओरिजिनल तरीका यही है। तो जैसे फजर की 2 रकतों को तूल देना, लंबा खींचना आम सुन्नत नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा। जो इमाम ये काम नहीं करेगा काबिल मलामत होगा, उसको इमामत से निकाला भी जा सकता है। यार तो रोजाना इन्ना अतीना से फजर पढ़ा रहा है, ये क्या कर रहा है भाई? इन्ना अतीना पढ़ता है, दूसरी में कुल वल्लाह पढ़ता है, ये फजर है या मगरिब है? ये समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। वो कहे फर्ज वाजिब तो नहीं है ना, उसे कहा जाएगा सुन्नत मुअक्कदा है। और जो सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ देता है वो काबिल मलामत होता है और वाजिबुल इखराज होता है। आप पतली गली से निकलो, हम कोई तमीज का इमाम लाएंगे जो फजर तमीज से पढ़ाए। तो इसी तरह जैसे नमाज के अंदर की कुछ सुन्नतें आम सुन्नतें, कुछ सुन्नतें मुअक्कदा हैं,
ایسے ہی نماز کے باہر کی بھی سنتوں میں کچھ عام ہوتی ہیں، کچھ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں. تو فجر کی جو 2 فرض ہیں، اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. فجر کے 2 فرض امام آ کے پڑھاتا ہے، اس سے پہلے نہ گھر میں سنتیں پڑھتا ہے نہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے. ڈائریکٹ گھر سے آیا مصلی پہ کھڑا ہو گیا نا. آپ نے 1 مہینہ دیکھا یار امام صاحب سنتیں نہیں پڑھتے، آپ نے کہا گھر پہ پڑھتے ہوں گے، زیادہ نیک ہیں یہ، گھر پہ پڑھ کے آتے ہوں گے. آپ نے پوچھ لیا امام صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، آپ فجر کی 2 سنتیں ہمیشہ گھر پہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. وہ امام نے کہا نہیں میں گھر پہ نہیں پڑھتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. آپ کہیں گے پھر مسجد میں تو نظر نہیں آئے. تو نے کہا میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ ہم نے فلاں 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 کا بیان سنا ہے، اس میں یہ کہ 5 نمازیں فرض ہیں، سنتیں بولو پڑھ لو نہیں پڑھو نہیں پڑھو. پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ نا، کوئی بھی ایسے امام کو چھوڑے گا نہیں. کہا جائے گا یہ جو 2 فرض کے ساتھ پچھلی 2 سنتیں ہیں، یہ تمام سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنتیں ہیں. تبھی بعض ائمہ کی رائے تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو آپ مسجد کے باہر 2 سنتیں پڑھ لیں، بشرطے کہ آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو. بعض حضرات کی یہ بھی رائے ہے ان کی تاکید کی وجہ سے، اور بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ چھوڑتے نہیں تھے کسی قیمت پہ. تو بس چند ایک حدیث یہاں سے ملی ایک وہاں سے ملی، اٹھا کے پورے کلپ بنا کے لوگ کیا کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں. ضلوا واضلوا، حدیث میں جو آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو سنت مؤکدہ کا لفظ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملے گا، یہ ایک ٹرم ہے، لیکن سنت مؤکدہ ملے گی، یہ لفظ نہیں ملے گا. صحابہ کے دور میں یہ اصطلاحات نہیں تھیں. بعد میں فقہائے کرام نے، علماء نے عوام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر عبادت کو اس کا مقام دیا جائے، تو اس کے لیے اصطلاحات ایجاد کی ہیں. نبی کے دور میں تو فرض بھی اس معنی میں نہیں تھا جس میں ہم فرض کہتے ہیں. سنت کو بھی فرض کہا گیا ہے، فرض کو سنت کہا گیا ہے. نبی نے فرمایا من اعرض عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس سے سنت تھوڑی مراد ہے، اس سے فرض مراد ہے، کیونکہ سنت کا لفظی ترجمہ ہے طریقہ. نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. تو اس میں تو فرض بھی داخل ہے، اس میں سنت مؤکدہ بھی داخل ہے، اس میں واجبات بھی داخل ہیں. لیکن بعد میں یہ جو اصطلاح ہے سنت کی، یہ فرض سے فرق کرنے کے لیے، اب ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے، آپ کہتے ہیں بھائی سنت ہے.